اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تقرب نشان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کل بروز قیامت مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ کتنی پیاری حدیث پاک کا مفہوم ہے ہمارے لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب پانے کا بہترین نسخہ اس دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ بھی نیت کریں، بکثرت درود پاک پڑھا کریں گے۔ بروز جمعہ بالخصوص درود پاک کی کثرت کرنے کے بہت زیادہ ثمرات ہیں اور اس کی خصوصی برکتیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمارا موضوع ہے جھوٹ۔ انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ دارالافتاء سے متعلق اسلام بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم سوالات بھی کریں گے، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ طیب العلم بالکتابہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول مبارک کے مطابق اپنے پاس کچھ لکھنے کے لیے بھی رکھیے تاکہ جو مدنی پھول بیان کیے جائیں آپ ان کو ضبط تحریر میں لا سکیں۔ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے شامل رہیے۔ جو علم سیکھیں گے اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، یہ نیت بھی دل میں رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل جو علم کی بات سنوں گا اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اگر پہلے اس طرح کی کوئی خطا مجھ سے سرزد ہوتی تھی تو درست بات معلوم ہونے پر اس خطا سے آئندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جتنی نیتیں زیادہ انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی اچھے عمل کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اپنی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ جھوٹ ایک بہت ہی بنیادی ایک برائی ہے، معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے جس طرح دیگر برائیاں پائی جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ شاید لوگ اس کو برا تو سمجھتے ہیں لیکن ویسا اس کو برا نہیں سمجھتے کہ جیسا اس کو سمجھنے کا حق ہے، اور اس سے جتنا ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ بالخصوص ظاہر ہے کہ ہمارے مخاطبین مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کو جھوٹ سے کس قدر اجتناب کرنا چاہیے۔ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ جھوٹ کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے 16ویں حصے میں جھوٹ کے بارے میں جو حکم شرعی بیان کیا ہے کتابوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شرعی جھوٹ بولنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ جھوٹ بولنے والا یہ ناجائز و حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے، اور حرام کام یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو جھوٹ بولنا جب تک کہ وہ مواقع جہاں پہ شریعت نے اجازت نہیں دی اس کے علاوہ کسی بھی مقام پر جھوٹ بولنا یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بلا ضرورت شرعی یہ حکم شرع ہے۔ انشاءاللہ وہ جو ضرورت کے مواقع ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ یہ شاید فرمائیے کہ ناجائز و حرام تو ہے جھوٹ، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو ہمیں مذمت ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے جو ہمیں بیان فرمایا، اگر اس میں سے کچھ بیان ہو جائے کہ جھوٹ کس قدر ایک برا فعل ہے۔ بالکل، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی وعیدیں موجود ہیں جھوٹ بولنے والے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو بکثرت اپنے ارشادات میں جھوٹ کی جو ہے وعیدیں بیان کی ہیں، جھوٹ کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے
لعنت اللہ علی الکاذبین، جو مشہور آیت ہے۔ امیر علیہ سنت نے یہاں پہ ایک بڑی پیاری توجہ دلائی اپنے مجموعی مذاکرے کے اندر کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیاتوں کو غور کرتے ہیں تو بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے گناہ بیان کیے گئے کہ غیبت کرنے سے اجتناب کا حکم دیا، تجسس سے منع فرمایا، بہتان لگانے سے منع فرمایا گیا، تو ان کے جو گناہ ہیں وہ بیان کیے گئے۔ گناہ بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ ان پر وعیدیں بیان کی گئی کہ سب سے اجتناب کا حکم دیا گیا کہ سارے گناہ ہیں ان سے بچنا ہے۔ لیکن جہاں جھوٹ کا ذکر آیا وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو تمام گناہ پہ باقی جب ہم غور کرتے ہیں تو کسی بھی گناہ پہ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس گناہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، حالانکہ وہ بھی لعنت کے استحقاق کے اسباب ہیں کہ جب وہ لوگ اس طرح کے گناہ کریں گے تو لعنت کے مستحق بنیں گے، لیکن صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ جس گناہ کا تذکرہ فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، ظالموں پر بھی کہیں، کافروں پر بھی کہیں، لیکن جھوٹ جیسے گناہ کا خاص طور پہ ذکر ہوا اور اس کا ذکر فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح سے وہ زاریات کی ایک آیت ہے قتل الخراسون کہ وہ تانقیہ ماننے والے ہیں وہ مقتول ہوئے، تو اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ کی گئی کہ لعن الکذابون کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوئی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی ان دو آیتوں کے اندر یہ سخت وعید بیان کی گئی کہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، اور لعنت کا مطلب یہ اتنا شدید ہے کہ بندہ اگر اس پر غور کرے تو وہ خود ہی وہ کام چھوڑ دے کہ جو لعنت کے اسباب ہوں۔ لعنت کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، یعنی ملعون جو شخص ہے وہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو اب بندہ سوچے کہ اس کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، کہ وہ اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ اس کی رحمت کا کون بندہ جو محتاج نہیں ہے؟ تو وہ بندہ کہ جو بلا ضرورت شرعی جھوٹ بول رہا ہے وہ اپنے رب عز و جل کی رحمت سے دور ہو گیا ہے۔ تو صرف اس بات پہ بندہ غور کرے تو یہ جھوٹ چھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر جو ہے وہ جھوٹ کے بارے میں ارشاد فرمایا، چنانچہ سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نے فرمایا ایاکم بالکذب، تم پر لازم ہے کہ کذب سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، کہ جو کذب ہے جو جھوٹ ہے وہ بندے کو فجور تک پہنچاتا ہے، یعنی جو برائی ہے جو نافرمانی ہے وہاں تک پہنچاتا ہے۔ وإن الفجور یہدی الی النار، اور جو فجور ہے جو نافرمانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ہمارے یہاں پر جھوٹ بولنا ایک برائی تو سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کو کوئی خاص برا نہیں سمجھتا بندہ کہ ٹھیک ہے جھوٹ بول دیا، بلکہ میں تو یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض صورتیں جھوٹ کی وہ ہیں کہ جو ہمارے یہاں محبوب پسندیدہ دی جاتی ہے۔ مثلاً آپ سیلز مین کو لے لیجیے، جو سیلز مین جتنا زیادہ اچھے انداز میں جو ہے جھوٹ بول سکے گا وہ، اور جو چیز جو ہے سستی سے سستی ہوگی، جو عیب دار ہوگی، اس کو وہ مہنگے داموں میں کسی دھاگ کو چپکا سکے گا، اس کو دے سکے گا، وہ اتنا ہی زیادہ اس دکان کے مالک کے نزدیک جو ہے محبوب ہوگا، ماہر سمجھا جائے گا، طبقے کے اندر تعریف کی جائے گی کتنا ماہر سودا بیچنے والا ہے، اور اس کی تنخواہ بھی زائد ہوگی۔ تو یہ ایک جھوٹ کو ہمارے یہاں پر اور اس طرح کی دھوکے بازی کو ہمارے یہاں پر جو ہے وہ محبوب سمجھا گیا، پسندیدہ سمجھا گیا، اور اس کی ڈیمانڈ ہوئی ہمارے یہاں پر۔ تو اس کے بارے میں فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کے ڈرتے رہتا ہے، مواقع تلاش کرتا ہے جھوٹ بولنے کے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو بڑی دل دلا دینے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت له به کاذب، کہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور جو اس سے بات چیت کر رہا ہے وہ اس میں تجھے سچا سمجھ رہا ہے کہ تو اس سے سچی بات کر رہا ہے، لیکن تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔
یعنی تیرا بھائی تیرے اوپر اعتماد کر رہا ہے، تیرا ساتھی تیرے اوپر اعتماد کر رہا ہے کہ تو جو اس سے گفتگو کر رہا ہے تو اس میں سچا ہے، لیکن تو اس کو دھوکہ دے کے اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ اذا کذب العبد کذبۃ تباعد عنہ الملک میلا من مکر ما جاء به، کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جو جھوٹ کی بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے جو فرشتہ ہوتا ہے وہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کی وہ نوری مخلوق جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، ان کی برکات کرتی ہے، تو بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے وہ معصوم فرشتہ دور ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار وعیدیں احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد فرمایا، بلکہ ہمارے یہاں تو دیکھیں کہ ہم اگر کسی کو بولیں کہ تمہارے اندر منافقت پائی جاتی ہے یا منافقت کی کوئی علامت پائی جاتی ہے، تو وہ بندہ چیخے گا اور کہے گا کیسی بات کر رہے ہو، ہم اس کو خائن کہیں، تم خیانت کرنے والے ہو، تو وہ چیخ پڑے گا کہ تم مجھے خائن کہو۔ حالانکہ یہ بات ہے جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے، احادیث کی روشنی کے اندر اس بندے کے اندر منافق کی نشانی بھی پائی جا رہی ہے اور خائن ہونا، یہ میں نے بھی آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی۔ فرمایا کہ جھوٹ جو ہے باب من ابواب النفاق، نفاق کے دروازوں میں سے دروازہ ہے۔ تو جھوٹ بڑا ہی جو ہے بہت بڑا گناہ بھی ہے اور ایک معاشرتی برائی بھی ہے کہ جس سے بچنا ہر ایک پر لازم ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک مزید بات آخری عرض کرتا ہے، شبیر سیہ نے بڑی پیاری بیان فرمائی کہ جھوٹ وہ برائی ہے کہ جو ہر مذہب کے اندر بری جانی جاتی ہے، صرف اسلامی نہیں بلکہ جتنے بھی مذاہب آئے ہر مذہب کے اندر جھوٹ کو جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جھوٹ کی مذمت اور برائی کو سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں برائیوں کا اگر غور کیا جائے تو چند برائیوں کو بڑا جو ہے وہ سیریس لیا جاتا ہے۔ شراب کو پیے گا تو اسی کو برائی سمجھا جائے گا، کوئی اگر جوا کھیلے گا تو اس کو برا سمجھیں گے، لیکن جھوٹ بولنے والوں کو اتنا زیادہ برا نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے گھر کے اندر شرابی ہو تو گھر والے اس سے کیسی نفرت کریں گے، لیکن اگر اسی گھر کے اندر کوئی جھوٹ کا عادی ہے جبکہ وہ اپنے جھوٹ کو بیان بھی کیا کرتا ہے، اس سے ویسی نفرت نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جھوٹ کے معاملے میں ہمارے ہاں عموماً لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں، جبکہ اس کی برائی کے بارے میں، مذمت کے بارے میں آپ نے بکثرت روایتیں ابھی سنی اور مزید بھی اس کی روایت موجود ہیں۔ بہرحال آئیے کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بعض نے سوال ریکارڈ کروائے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رسول اللہ۔ شہزاد رضا اختاری بیکرو شہر پنجاب سے۔ جھوٹ کے متعلق میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بعض ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ کسی کی سلو کرواتے وقت اگر جھوٹ بول دیں تو وہ گناہ نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ واقعی صحیح ہے؟ جزاک اللہ شہزاد بھائی، آپ نے ہمارے سلسلے میں حصہ لیا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے کہ صلحوں کے وقت جھوٹ بولنا کیسا؟ جی بالکل، اس کی تو حدیث پاک نے بھی اجازت دی ہے کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں جھوٹ حلال ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 2 دوست آپس میں جھگڑ پڑے ہیں تو ان کے درمیان اگر کوئی صلح کرانا چاہتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ مثلا ایک کے پاس جا کے کہہ دے کہ وہ تمہیں سلام کہتا تھا اور تمہاری تعریف کر رہا تھا اور تمہاری اچھائی بیان کر رہا تھا، تو دوسرے کے پاس جا کے کہے کہ وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا، تمہیں سلام کہتا تھا۔ تو اس طرح اگر کوئی صلح کرانا چاہتا ہے اور تو اس کو اس بات کی اجازت ہے شرعن کہ وہ یہاں پر اس طرح کے کلمات بول سکتا ہے، تو اس کی اجازت شرعن موجود ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی اچھا شخص ہوگا کہ وہ صلح کروانے کے لیے اس قدر سوچے گا کہ کس طرح سے میں ان کے دلوں کے درمیان میلان پیدا کروں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ صلحوں کروانے والے تو بہت کم پائے جاتے ہیں، جھوٹ بول کر آپس میں قطع تعلقی کروانے والے معاشرے کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہاں کی وہاں لگائی، وہاں کی وہاں لگائی، چگلی بھی اسی زمرے کے اندر جو وہ شامل ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے سنا کہ کس قدر یہ پسندیدہ ہے مسلمانوں کا آپس میں میل جول رکھنا اور محبت سے رہنا، کہ یہاں پر جھوٹ کی اجازت دی گئی کہ اگر 2 مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، 2 دوستوں میں رنجش ہو گئی، تو اب وہ ایک دوسرے کو جا کر اس طرح کی گفتگو کرے جس سے ان دونوں کے درمیان میلان پیدا ہو۔ جزاک اللہ شاہد، آپ نے کال کی تھی، آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد ابراہیم یوسفی
میرا سوال ہے، میری کریانے کی دکان ہے جی، اس پہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کسٹمر آتا ہے روپیہ کھلے دینے کے لیے 1000 یا 500 وغیرہ، اور ہمارے پاس ہوتے بھی ہیں، اور ہمیں یہ کسٹمر کو کہنا پڑتا ہے کہ کھلے نہیں ہے، کہ اب کہ ہمیں بھی کھلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں گے کہ سلوشن میں آئے گا یا اس کے بارے میں علماء کرام اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ نے کال کر بہت ہی اچھا سوال پوچھا، اور ایسا سوال پوچھا کہ شاید اس سے بہت سارے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے۔ پیسے کھلنے کا تقریباً ہر ایک کو تجربہ رہتا ہے، ضرورت بھی درپیش رہتی ہے تو آزمائش کہ اب وہ کہے کہ میرے پاس ہیں تو منع کیسے کرے، تو عموماً یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی کھلا ہے ہی نہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یہ تو جھوٹ آئے گا اور اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی کہ کہہ دیا جائے کہ کھلا ہے ہی نہیں۔ ایسے الفاظ استعمال کر لے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ضرورت ہے ہمیں یہ کھلے ہم دے نہیں سکتے، جتنے پیسے رکھے ہوئے ہمارے پاس وہ دیگر گاہکوں کو یا جتنے رقم موجود ہے تو ابھی جتنے لوگ آتے جائیں گے اس میں سے دوسروں کو دینا پڑے گا، تو ہم آپ کو دے دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ لوگ کہہ دے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کھلے۔ صحیح، یہاں پر مروت کی وجہ سے لوگ جھوٹ بول لیتے ہیں، جبکہ بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ مروت کا جو ہے وہ مقام نہیں ہوتا، جیسے کہ یہ مقام اب وہ سامنے والے کو منع کرنا ان کو دشوار لگتا ہے، جھوٹ بول کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے وہ سامنے والے کو بھی ناراض نہیں کیا اور خود بھی اپنا بڑی ذمہ ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ آپ نے سنا کہ یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں ہے، اور جو کچھ جھوٹ بولنے کے بارے میں احکامات ہے وہی حکم یہاں پر بھی نافذ ہوگا۔ ایسے مواقع پہ جو ہے وہ مروت ہی نہیں ہے، یعنی مروت وہ اچھی جو اسلام اور شریعت کے مطابق ہو۔ یہ کیسے مروت کہ آپ جو سامنے والے کے مروت میں آ کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے اسلام نے الفاظ بتائے تو وہ الفاظ استعمال کر لے جائیں کہ میرے پاس میری ضرورت ہی کی رقم ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا، صاف بھی منع کر سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ اس کو جھڑک کے ہی منع کریں، اچھے انداز پر آپ معذرت کر لیں کہ بھائی میں آپ کو کھلا نہیں دے سکتا، لیکن یہاں پر جھوٹ بولنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ ایک اور کال موجود ہے، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد فہیم اتاری جی، لاہور سے جی۔ جھوٹ سے متعلق یہ ہے کہ اب ہمارا کام ہے اس کا گارمنٹس کا۔ گارمنٹس کے اندر یہ ہے کہ پیارے بھیا اب گاہک آتا ہے کہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری 120 روپے کی خرید ہے، اگر ہے 100 روپے کی، تو اس کے بارے میں میں نے ذرا رہنمائی لینی تھی، اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اور ہم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا، دعاؤں سے نوازا، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتیں فرمائے۔ یہ صرف گارمنٹس ہی کا مسئلہ نہیں، تقریباً تاجر حضرات کو یہ مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے کہ سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی قیمت خرید کو اصل قیمت خرید کے مقابلے میں زیادہ بتاتے ہیں، کیا کیا جائے؟ صراحتاً جھوٹ ہے، اس کی شرعی طور پہ اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے کو آپ 1000 روپے کے بدلے بیچ سکتے ہیں۔ نفع کی زیادتی کو شرع نے منع نہیں کیا، الا وہ کہ جہاں پہ ضرر پیدا ہو رہا ہو، تو 120 کی خرید ہو یا 140 کی خرید ہو، جتنے کی خرید ہے آپ کو اتنے ہی کی بتانا ہوگی۔ یہ اصل وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ چرب زبانی سے زیادہ کام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی ضرورت کے مطابق الفاظ استعمال کرے اور اس کے مطابق چلے تو وہ بچ سکتا ہے۔ اصل میں اتنی تیزی کے ساتھ گاہک کے سامنے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بس کسی طریقے سے اپنا سامان دینا ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ محتاط انداز میں گفتگو کرے تو ایسے الفاظ کے استعمال کی اس کو حاجت ہی نہیں پڑے گی کہ مجھے اتنے کا پڑا ہے۔ وہ جو بارگیننگ کرنے والے ہوتے ہیں ان سے طریقے سے بارگیننگ کی جا سکتی ہے کہ ہم اتنے ہی کا دے سکتے ہیں۔ صحیح، اور اس میں یہ آپ پہ کب واجب ہے اور لازم ہے کہ آپ اس کو قیمت خرید بتائیں ہی بتائیں، جب بھی وہ مطمئن ہوگا آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی یہ اتنے کا میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو اگر بارے میں آتا ہے تو آپ لے لیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جہاں مروت کرنی ہوتی ہے وہاں نہیں کرتے، جہاں نہیں کرنی ہوتی ہے وہاں کر جاتے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزوں میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمیں ایک تو علم کی کمی، علم نہیں ہوتا، پھر صحبت کی کمی، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کہ جو ان باتوں کی طرف نہ خود دھیان دیتے ہیں نہ دھیان دینے دیتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ کاروبار کے اندر جیسے کہ آپ نے ابتدا میں بھی بیان کیا کہ جو اس طرح کی گفتگو زیادہ کرتے ہیں، زیادہ چرب زبان ہے، سامنے والوں کو زیادہ پھنسانے کے طریقے آتے ہیں، اپنا مال جو وہ ٹکانا اس کو آتا ہے تو اس کو ماہر سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ
جبکہ ہمیں تو فالو کرنا ہے شریعت کو، اور شریعت کے مطابق کاروبار کریں گے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی. اور یہی اس طرح کے کام کرنے والے یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ بھائی کیا کریں مولانا صاحب، دعا کریں، لاکھوں کماتا ہوں، برکت نہیں ہے. بیماری گھر کا دروازہ نہیں چھوڑتی، ایک بیماری جاتی ہے تو دوسری داخل ہو جاتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی جھوٹ کی وجہ سے بے برکتی ہو کہ آپ نے جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر جو مال کمایا ہو وہ دنیا میں اس طور پر آپ سے جدا ہو رہا ہو کہ ڈاکٹر کو دینا پڑ رہا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، اس کے شکار ہو گیا، نقصان ہو گیا، مال جل جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، ڈکیتی پڑ جاتی ہے. ضروری نہیں کہ یہ اسی وجہ سے، لیکن بہرحال گناہوں کی نحوست تو ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے بے برکتی بھی تو ہوتی ہے. تو ان سب اسباب پر غور کریں، جھوٹ سے اجتناب کریں، سچ بولیں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار بھی کہیں نہیں جائے گا اور برکت بھی نصیب ہوگی. مزید سوالات بھی موجود ہیں، آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد تنویر مدنی، میں سردار آباد میلاد مصطفیٰ آباد. جھوٹ سے متعلق ہمارا علاقہ انڈسٹریل علاقہ ہے، تو یہاں پہ جب آڈٹ ہوتے ہیں تو جو کمپنیز والے آ کے چیک کرنے آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں یہ سہولت ملی ہے نہیں ملی ہے، تو اس میں مالکان کی طرف سے سختی ہوتی ہے. تو اس میں بولنا پڑتا ہے کہ اگر نہ کریں تو ہمیں وہ فیکٹری سے نکال دیتے ہیں. اور حالات ایسے معاشی چل رہے ہیں کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جگہ نہیں مل رہی کہیں پہ، وہ اس میں مجبوراً بولنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں سہولتیں ملتی ہیں. اگر اس میں حالانکہ وہ سہولت فیکٹری والے نہیں دیتے، تو اگر ہم وہاں پہ بولیں کہ نہیں ملتی تو وہ ہمیں فیکٹری والے نکال دیں گے، ان کا آرڈر فیل ہو جائے گا. اس صورت میں ہم کیا کریں؟ حالات بھی ایسے ہیں. آیا اس صورت میں جھوٹ کی گنجائش ہے یا ہم وہاں پہ سچ بول رہے ہیں اور نوکری سے وہ ہمیں نکال دیں گے؟ سردار آباد سے کال ہے، واقعی انڈسٹریل ایریا بھی ہے، حالات بھی مجموعی طور پر درست نہیں ہیں. کیا کریں؟ نوکری کرتے ہیں، آڈٹ والے آتے ہیں، تو پورا ایک پنڈورا باکس ہے. آڈٹ والے آتے ہیں، ٹیکس والے آتے ہیں اور اداروں والے آتے ہیں اور وہ باز پرس کرتے ہیں. ہر ایک کا اپنا جو ہے وہ ایک شعبہ ہوتا ہے. بقول ان کے کہ مالک کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ تم کو جھوٹ میں بول کر جو بھی ہے سامنے والے کو مطمئن کر کے بھیج دینا ہے، اگر نہ کریں تو نوکری خطرے میں ہے. کیا کریں؟ دیکھیں، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی بالکل صریح اور واضح نص ہے. ارشاد فرمایا رب العزت جل وعلا نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جو بھی زمین پر ہے جاندار، ہر ایک کا رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. تو رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ فیکٹری کا مالک نہیں، وہ آڈٹ کمپنی والے نہیں ہیں، وہ ٹیکسس والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا وعدہ فرما لیا ہے وہ پورا ہونا ہے. اگر کوئی بندہ کسی بھی مقام پر موجود ہے تو وہاں پر اس کا رزق جو اس کے رب نے لکھ دیا ہے وہ پہنچ جائے گا. بندے کا کام ہے صحیح اور کوشش کرنا جس طرح اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے 23ویں جلد کے اندر اسی طرح کے ایک مسئلے کے ضمن میں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ گناہوں والا کام کرتا تھا، تو اس سے کہا کہ آپ جو ہے یہ کام چھوڑ دیں. تو اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے ہیں، مجھے ان کے رزق کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے میرے سر پر، تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق دے گا، اگر اس کی فرما برداری کروں گا تو مجھے رزق نہیں دے گا. میں نافرمانی کرنے پر رب العزت جل وعلا رزق دے گا اور فرما برداری کرنے پر نہیں دے گا. تو اپنا ذہن یہ بنائیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق کا کفیل ہے، اس نے ہمارے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، وہ ہمیں رزق دے گا. تو یہ جو صورتحال انہوں نے بتائی، اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. جب مالک کی طرف سے یہ چیز نہیں دی گئی ان کو سہولت، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سہولت دی گئی ہے، تو یہ صراحتاً جھوٹ ہے جس کی شرع ان کو اجازت نہیں دیتی. جہاں تک رہا مالک کا ناراض ہونا، تو وہ مالک جو ہے وہ خود اپنے افعال کے اوپر غور کرے، اس کا یہ قصور ہے، اس کو شریعت کا حکم بتایا جائے کہ یا تو وہ سہولیات دے جو ہے دینے کی جو مقرر کی گئی ہے، یا پھر وہ منع کرے اس سے. ماشاءاللہ، واقعی حقیقت ہے کہ اعتقاد کی کمزوری ہے. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آج آپ جو مالک کے ساتھ بھلے وفاداری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور کل کو اس کو کسی بات پر جو آپ ناپسند ہو جائیں اور آپ کو کسی اور وجہ سے نکال دے.
تو جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ رزق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا اعتقاد اور اعتماد ہونا چاہیے. انشاءاللہ ضرور رزق ملے گا, کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور حلال بھی ملے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی رحمت علی اطاری سردار آباد. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کی اصلاح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے, اور یا نماز کی ترغیب دلانے کے لیے اس کو نماز پڑھانے کے لیے بھی مسئلہ ایسا کچھ جھوٹ بولا جا سکتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ سلوح کروانے کے لیے تو ابھی جواب بڑی تفصیل کے ساتھ دیا گیا. البتہ ان کے سوال میں وہ دوسرا حصہ تھا کہ نماز کی ترغیب دینے کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی ایسی ہے اجازت, انہوں نے کوئی مثال تو نہیں دی, اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو. نماز کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور حاجت بھی نہیں ہے, کیونکہ نماز چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں وہ بھی بکثرت موجود ہیں, اور نماز پڑھنے کے اوپر جو فضائل حاصل ہوئے ہیں اور جو حدیث مبارکہ کے اندر بشارت آئی ہے وہی اتنی بکثرت ہے کہ بندہ دوسری طرف جانے کے لیے اس کو حاجت ہی نہیں پڑتی. تو بہرحال یہ نماز کے لیے جھوٹ بولنے کی شرعاً اجازت ہے ہی نہیں, کیونکہ نماز کے جو بندے کے اوپر فرض ہو اسی کے ذریعے بندہ اس کو ترغیب دلا سکتا ہے. باقی اگر یہ کوئی مثال بیان کرتے ایسی کہ جس کی روشنی کے اندر ہم ان کا اس خاص چیز کا حکم بیان کرتے تو ایک الگ بات تھی. جزاک اللہ خیر. اگلی کال لے کیجیے. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ. میرا نام محمد رضوان سردار آباد. میں سر یہ کہ ہم دکان پہ بیٹھے ہیں نا, تو ایک شخص آتا ہے, یعنی اس کا نوٹ ذرا نا صحیح نہیں ہوتا نا, تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چلنا نہیں ہے. تو جب جو دوسری دکان پہ جاتا ہے وہ شخص چلا لیتا ہے نا اس نوٹ کو, کیا یہ ہمارا جھوٹ ہوگا؟ ہم نے تو اپنی طرف سے کہتے کہ یہ چلنا نہیں ہے, لیکن دوسرا چلا لیتا ہے. سردار آباد سے کال ہے کہ ان کے سوال سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ چل جائے گا, لیکن چونکہ اس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے جان چھوڑانے کے لیے کہہ دینے کہ بھائی یہ تو نوٹ نہیں چلے گا. یہ کیسا؟ دیکھیں ابھی یہ جو کنڈیشن یہ بتا رہے ہیں یہ انہوں نے جس انداز میں بتائی وہ تو یہ تھی کہ کہتے تھے کہ نوٹ چلے گا ہی نہیں. حالانکہ وہ جو ان کی بات کا جو پچھلا حصہ تھا اس میں یہ تھا کہ وہ پرانا نوٹ ہوتا ہے تو اس کی حالت خستہ ہوئی بھی ہوتی ہے, تو اس کا چلنا ممکن ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر مزید کچھ پانی وانی گر گیا یا وہ مزید استعمال کے اندر آیا دکاندار کے اپنے, تو وہ اس حالت کو پہنچ جائے کہ وہ استعمال کے قابل نہ رہے. تو دوران اس وقت اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ چلے گا نہیں, وہ تو جھوٹ کے اندر آئے گا کیونکہ وہ چلنے کی کنڈیشن کے اندر ہے, جبھی دوسرا دکاندار اسے چلا رہا ہے. تو یہاں پر یہ کہنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی کہ اس طرح کا نوٹ یہ چلے گا نہیں, بلکہ کہ ہاں بھائی یہ مزید خرابی کی طرف جا رہا ہے, تو یہ خرابی کی طرف جائے گا تو ہمارے پاس اس حال میں پہنچ جائے گا کہ ہم سنبھال نہیں پاؤ گے. تو وہی بات ہے جو آپ نے شروع میں کہی کہ یہ مربت والی بات ہے, تو یہاں پہ مربت کی حاجت ہی نہیں ہے. جہاں پہ نقصان ہو رہا ہے تو بندہ وہاں پہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا نوٹ نہیں لے سکتا. تو گاہک بھی ایسا ہوتے ہیں کہ ان کو اس طرح کا نوٹ دیا جائے تو وہ نہیں لیں گے, منع کر دیں گے کہ اس طرح کا نوٹ ہمارے پاس نہیں چلے گا. تو پھر آپ کو بھی اس مقام پہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہ لیں آپ اس سے. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. اور بھی کالز ہمارے پاس موجود ہیں, آئیے مزید کال کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ثناء اللہ اطاری ضلع لیا سے بات کرتا ہوں. ابھی سوال جو ہے جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس گاہک آتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور میں نے فلاں چیز ڈلوانی, اور گاہک اس کو پتہ ہے ظاہر ہے کہ اس کو میں اپنے پورے ریٹ کے پیسے بتاؤں گا, یہ پورا ریٹ نہیں دے گا, رعایت کروا لے گا, اور ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ میری چیز 140 روپے کی ہے, جھوٹ بول دیتے ہیں. اس کے متعلق کیا ہے آپ کی؟ تھوڑا سا مہم سے سوال ہے, کچھ وضاحت فرما دیں. یہ ہے کہ ایک تو جھوٹ بول دینا کہ میں نے یہ چیز ہی 140 کی دی ہے, ایک ہے کہ میں 140 کی آپ کو دوں گا. اب جب 140 کی وہ بولتے ہیں تو پھر وہ کم کرواتے ہوئے 120 یا 100 روپے پر آئیں گے. تو اب اگر وہ یہی کہتا ہے کہ میں 140 کی آپ کو دوں گا تو شرعاً اس کو اجازت ہے. ہاں, جیسا کہ شروع کا ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا اس میں یہ کہا تھا انہوں نے کہ یہ 120 کی ہمیں پڑی ہے یا 120 کی ہماری خرید ہے اس کے اوپر, تو یہ چیز چونکہ جھوٹ کے اندر آئے گی اس کی اجازت نہیں ہوگی. ڈائریکٹ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے ہی 140 روپے کی, پھر اس کے بعد وہ کم کرواتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو ہے بارگیننگ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک, لیکن واضح کر دے کہ بھائی میں آپ کو اتنی میں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب کتنے کی پڑی ہے کتنے کی نہیں پڑی تو میں آپ پر یہ لازم ہے بیان کرنا. نہ ہی گراہک آپ کے ساتھ اس پہ جھگڑا کرے گا کہ بھائی نہیں اس کی قیمت قریب آپ نے کتنے میں لی, یہ آپ کو بتانا لازم ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بس ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے, ہم 100 طریقے سے گاہک کو دیگر طریقوں سے مطمئن کرتے ہیں, تو اس پر بھی آپ اپنا انداز یہ اختیار کیجیے.
کہ آپ کے لیے میں اتنے کی دے رہا ہوں، اور جتنے کی بھی پڑی ہے وہ ظاہر ہے کہ میرا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام تفصیل شکرگڑھ میں افتخار احمد. میں نے سنا کہ سر ایک بات کہ اگر آدمی کی جان جا رہی ہے مثال کے طور پر تو وہ جھوٹ بول جائے تو وہ جائز ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے تھوڑا سا بتا دیں. ماشاءاللہ تحصیل شکرگڑھ سے ہمارے اسلامی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، زندگی میں موڑ آ جائے کہ سچ بولوں گا تو جان چلی جائے گی، ایسے موقع پر کیا جھوٹ کی اجازت ملے گی؟ جی بالکل شرعاً اس کی اجازت ہے کہ واقعی اب سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے تو کنفرم ہے کہ اس نے گولی مار دینی ہے، بلکہ اس نے سخت اذیت پہنچانی ہے. بلکہ یہاں تک کہ شدید مطالعہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں نے شروع میں عرض کی، ابھی درمیان میں نے عرض کی کہ جھوٹ کا جو بنیادی سبب ہے وہ ضرر ہے. تو اب یہاں پر اگر وہ سچ بولے گا تو سچ بولنے کی وجہ سے وہ ضرر کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. بلکہ یہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص ظالم اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور وہ کسی کا پتہ اس سے پوچھ رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کو پتہ بتاؤں گا تو جا کے اس کو قتل کر دے گا یا سخت ضرر اس کو پہنچائے گا، یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے اور اسے پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو بتایا، یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس فلاں چیز ہے، اگر میں نے اس کو بتایا تو مجھ سے چھین لے گا، تو شریعت مطہرہ اس موقع پر اجازت دیتی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اس پر واجب ہے کہ اب وہ جھوٹ بولے گا. مر رہا بندہ، وہ سامنے والا معلوم ہے کہ اس کو مار دے گا، تو اب اس کے اوپر حکم ہے کہ جو بندہ چھپا ہوا ہے، اس کی مثال بھی باہر شریعت کے اندر کوئی چھپا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو میں اگر بتا دوں گا تو یہ اس کو مار دے گا، تو اب اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ بولنے کی یہاں پر موجود نہیں ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے وہ کہاں پر ہے، وہ کہاں پر ہے. تو شریعت مطالعہ یہاں پر اجازت دیتی ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے. ماشاءاللہ علم کی بات ہے، معلومات ہونی چاہیے. دیکھیے کہاں پر شریعت جو ہے وہ جھوٹ سے منع کر رہی ہے، اور ایک ایسا بھی موقع ہے کہ جہاں پر شریعت حکم دے رہی ہے بولنے کا، لیکن وہ موقع ہے اور وہ مواقع ظاہر ہے کہ وہی ہیں کہ جو شریعت کے اندر بیان کیے گئے. تو ان مواقعوں کا بھی علم ہونا چاہیے. اور ویسے عمومی طور پر جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جھوٹ بنیادی طور پہ تو گناہ ہی ہے، ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو انشاءاللہ علم ہوگا تو ہمیں ان باتوں کا بھی علم ہوگا کہ کن کن مواقع پر ہمیں رخصت کا پہلو موجود ہے ہمارے لیے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق عمل کریں گے تو رخصت بھی پائیں گے. علم کی بات ہے، اچھے ماحول کی برکت ہے، علماء کی صحبت اختیار کریں گے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے تو علم حاصل ہوگا. دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے وابستہ ہوں گے، علم حاصل ہوگا. مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے، علم حاصل ہوگا. مدنی انعامات پر عمل کریں گے اور اس میں دی گئی کتابوں کے بارے میں جو کہا گیا تو اس میں یہ بھی 16 حصہ بھی ہے دار شریعت کا، جس کے اندر یہ جھوٹ کا بیان ہے. اور جو بھی مسائل آپ اس وقت سن رہے ہیں تقریباً یہ تمام اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے. تو مدنی انعامات پر عمل کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے، علم کی ترغیب ملتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل جب علم حاصل کریں گے، معلومات ہوں گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کس موقع پر ہم نے کیسا کام کرنا ہے. ورنہ بغیر علم کے اپنے کہیں زمانے میں جو چل رہا ہے اس کو فالو کرتے جائیں گے تو بہت جگہ پر ٹھوکریں کھائیں گے. تو آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے نپٹ جائیے، ماحول میں اپنے آپ کو رچا لیجئے، بسا لیجئے، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، مدنی انعامات کے عامل بن جائیے. پھر دیکھیے کہ علم دین کے کیسے مہتو پھول چننے کا موقع ملتا ہے انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد سلمی نواز صاحب سے بول رہا ہوں. سوال یہ جو مولوی صاحب نے ابھی بتایا کہ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک جگہ بتائیے کہ وہ سلو کرانے میں اگر 2 دوستوں میں یا 2 بھائیوں میں اگر سلو کرانا ہے تو جھوٹ بول کے وہ اس میں جائز ہے. 2 دفعہ باقی کہاں جھوٹ جائز ہے وہ نہیں بتایا. بڑے غور سے سن رہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 3 کہا تھا اور ایک جگہ بتائی ہے، 2 بھی تو بتا دیں. صحیح، وہ اصل میں جس موقع کے لحاظ سے تھا وہ میں نے بتا دیا. باقی 2 مقام ہیں. ایک تو ہے حالت جہاد، جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی. اور تیسرا مقام ہے کہ جیسے اپنے گھر آیا اپنی اہلیہ سے اس کو خوش کرنے کے لیے خلاف واقع بات یعنی جھوٹی بات وہ کہہ سکتا ہے. تو یعنی جبکہ اس کو بیوی کو خوش کرنا اس کا مقصود ہو اور وہ ایسی کنڈیشن ہو کہ وہ بات کہے کہ وہ اسے خوش کر سکتا ہے تو شریعت مطالعہ اس مقام پر اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ جھوٹی بات اس سے کہہ سکتا ہے. ماشاءاللہ جی آپ نے دیگر 2 مقامات بھی سماعت کر لیے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا محمد وسیم اختاری لائبہ کٹ پیس لاہور سے بول رہا ہوں سرکار. مسئلہ یہ ہے پیارے بھیا، میرا ایک دوست ہے وہ کپڑے کا کام کرتا ہے، تو کپڑے کے کام کے دوران نا وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ جی مجھے پرانے پاک کی قسم ہے، قرآن پاک نہیں کہا، پرانے پاک کی قسم ہے کہ یہ سود میرا اتنے کا نہیں اتنے کا خرید ہے. اس کے بارے میں نے رائے لینی تھی کہ یہ کتنی بڑی قسم اور اس کا کیا اس کے بارے میں ازالہ ہونا چاہیے. ان کے سوال سے دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو شاید یہ واقعی قسم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانا کیسا. دوسرا جو انہوں نے کہا نا کہ قرآن پاک کے بجائے قرآن کہتے ہیں، تو شاید یہ لفظ کو تبدیل کر کے کوئی بولے تو، اور وہ اپنے تک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو قرآن کہا ہی نہیں درست، میں نے تو کوئی اور لفظ کہا تو اس قسم کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. جو میں سمجھ سکا ان کے سوال سے یہ دو چیزیں، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ قسم سے قطعی نظر، ٹھیک ہے، جو یہ شخص بات کر رہا ہے، یعنی جو ان کے دوست ہیں جو نے یہ بات کہی ہے، تو ویسے ہی جھوٹ بولنا تو ہم شروع سے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ ناجائز و حرام ہے، کہ اتنے کی پڑی نہیں، اب وہ قرآن کی قسم کھا کے کہہ دے کہ اتنے کی پڑی تو ویسے حرام ہے. دوسری بات کہ قرآن کے لفظ کو اپنے گمان کے مطابق اگر یہ غلط کہہ رہا ہے تو اس پہ بڑا سخت حکم لگے گا. اگر تو مقصود توہین ہوتا تو کفر تک بات پہنچ جاتی. بہرحال ہم اس پر احتیاط کریں گے، لیکن اس کا اس طرح کہنا اس کو بچا نہیں لے گا. اس کے علاوہ جو اس نے قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ قرآن کی قسم یا ویسے ہی قسم، تو اس کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ قسم، اور وہ کون سی قسم؟ سچی قسم. کہ سچی قسم بھی اموال کو، مالوں کو بکوا دیتی ہے، سامان بکوا دیتی ہے، لیکن اس کے اندر جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اگر وہ شخص قسم کھا کے، اگر جھوٹی قسم کھا کے وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے، تو سخت وعید کا وہ مستحق ہے. اگرچہ کہ اس کے اوپر قسم کا کفارہ نہیں کہ ماضی کی قسم ہے وہ، لیکن جو قسم اس نے کھائی ہے تو اس کے اوپر تو سخت وعید کا مستحق ہے، ناجائز و حرام اس نے کام کیا ہے. یہاں پر میں ایک اور حدیث مبارکہ جو مطلق جھوٹ سے متعلق ہے جو مجھے یاد آئی، میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الکذب ينقص الرزق، کہ جو جھوٹ ہے وہ رزق کو کم کر دیتا ہے، یعنی رزق کی برکت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. تو جھوٹ کی وجہ سے مال اگرچہ آپ کا بک جائے گا، لیکن جو اس کی حقیقی برکتیں ہیں، جو اس کے ثمرات ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوں گی. جب سچی قسمیں بکثرت کھانے کے بارے میں وہ حکم ہے، تو جھوٹی قسم کھانے والا کس قدر جو ہے وہ برا شخص ہے اور کس قدر جو ہے محرومی کا شکار ہوگا. میرے کاروباری اسلامی بھائی بالخصوص زیادہ تر سوالات جو ہیں وہ کاروبار سے ہی متعلق آ رہے ہیں، اگرچہ کہ دیگر معاملات کے اندر بھی جھوٹ بکثرت بولنے کے مناظر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ سوالات سے ایسا لگ رہا ہے کہ تجارت کے حوالے سے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک اچھی بات بھی ہے، سائل جو سوال کرتا ہے تو اس سے یہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں میں واقعی پوچھنے کا جذبہ ہے، اور انشاءاللہ عز و جل جو پوچھتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرے گا، اور انشاءاللہ عز و جل جب شریعت کے مطابق تجارت کریں گے تو مال بھی بکے گا، برکت بھی ملے گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام رستم علی رضوی ہے، اختاری بھی ہوں اجمیر شریف سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم مدنی چینل کی ڈش لگاتے ہیں، تو جو اگلا سامنے والا ہم سے پوچھتا ہے کہ اس ڈش کے اوپر اور بھی کوئی چینل آتا ہے کیا، تو ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی چینل نہیں آتا مدنی چینل کے علاوہ، اور نہ اس کو ریموٹ دیتا ہے، اور وہ سب چینل ہم ڈیلیٹ کر کے صرف مدنی چینل ڈال کے آتے ہیں. اور اس کے بعد میں بھی وہ لوگ ہیں نا ریموٹ، جو سے لوگ باگ جانتے ہیں آج کل تو ریموٹ بھی خرید لیتے ہیں. تو یہ مدنی چینل لگانا کیا جائز ہے یا ناجائز؟ جی، اجمیر شریف سے یہ رضوی بھی ہیں اور ابتاری بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ڈش لگاتے ہیں اور سامنے والا پوچھتا ہے. شاید یہ اس طرح ترغیباً جو ہمارے کئی اسلامی کام کرتے ہیں کہ دیگر علاقوں میں جا کر ترغیب دے کر اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ارینج کر دیتے ہیں ڈش، اور ان میں سے دیگر چینلز کو جو وہ ڈیلیٹ کر کے فقط مدنی چینل ہی اس پر سیٹ کر کے لگا کر دے دیتے ہیں. وہ پوچھتا ہے تو اس کو جواب دیتے ہیں کہ صرف مدنی چینل ہی اس پر آتا ہے، تو کہیں یہ جھوٹ کے زمرے میں تو نہیں؟ دو باتیں یہاں پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اور اب اس کنڈیشن میں اس کو لے آئے ہیں کہ اب اس پر جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے چینل لا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اب توریہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے کہ اس پر مدنی چینل کے علاوہ کوئی دوسرا چینل آئے گا نہیں، تو اس کی صورت بن جائے گی کہ یہاں پہ سامنے والے کو گناہ سے بچا رہا. اس وقت جو اس کی کنڈیشن ہے، یعنی اس میں جو ڈش کی کنڈیشن ہے، کیونکہ اس نے ڈیلیٹ کر دیا، تو جب تک اس کو دوبارہ ہم ریسٹور نہیں کریں گے تو واقعی پھر اس وقت تک اسے مدنی چینل ہی آئے گا. یہ تو جو میری ناقص معلومات ہیں،
تو اس کنڈیشن کے بارے میں اگر کہہ دے گا اس وقت تو اس پہ صرف مدنی چینل ہی آ جائے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ابھی اس پر جو ہے وہ مدنی چینل ہی آ سکتا ہے کہ جس کنڈیشن میں ہم اس کو لے آئے ہیں. ہاں اگر اس پر دوسرے چینل بھی آ سکتے ہیں تو پھر اب اس صورت میں ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ یوں کہے کہ اس پر دوسرے چینل نہیں آتے، بلکہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ ریموٹ لے لیتا ہے اور لینے کے بعد پھر وہ قابل ہو جاتا ہے کہ دوسرے چینل بھی اس کے اندر لے آئے. تو اس میں احتیاط کر لیں، میرا مشورہ. ظاہر آپ ایک نیک کام کرنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا سوال اچھا ہے کہ آپ مدنی چینل کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اس طرح کے جملے استعمال کریں کہ آپ گناہ میں مبتلا نہ ہوں. تو جو ابھی بتایا گیا کہ اس طرح سے کہیں کہ اس وقت اس وجہ سے مدنی چینل ہی آئے گا اور نہیں آ سکتا، تو اس میں جھوٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کلیتاً اس کی نفی نہیں کر رہے. اور واقعی جس کی سیٹنگ کے اندر ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ جس میں اس وقت صرف وہی آ سکتا ہے جب تک کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کر کے پورا اس کا پروسیس ہے وہ کر کے اس کو سیٹ نہ کیا جائے. اچھا، یہاں پہ انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ مدنی چینل لگوانا جائز ہے یا نہیں ہے، تو شاید ان کا یہ سارے لباب یہ تھا کہ اس طرح کا کام ہوتا ہے، لوگ لے لیتے ہیں ریموٹ لے کے پھر وہ نکال لیتے ہیں. تو اب سامنے والے کا اس طرح کا اندیشہ ہے جو وہ دیکھے گا تو اب ہم اس کو جو لگا کے دے رہے ہیں ڈش تو ہمارا لگانا جائز ہے یا نہیں ہے. تو میرا یہ اس کا اپنا فعل ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. آپ اگر اچھی نیت کے ساتھ اور اپنی طور پہ تمام احتیاطیں کر کے اس کو لگا دیتے ہیں تو آپ کا لگا دینا یہ جائز ہے. صحیح، ماشاءاللہ. ضرور لگائیے، مدنی چینل کو عام کیجیے. گھر بیٹھے علم دین حاصل کرنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا بہترین موقع ہے. اس وقت بھی آپ شرعی احکامات سے متعلق جو ہے مدنی پھول سن رہے ہیں. جھوٹ کی وعیدوں کا مطالعہ کریں اور سچ کے فضائل کو پڑھیں تو انشاءاللہ جب سچ کے فضائل پڑھیں گے، سچے آدمی کی برکتیں پڑھیں گے. اور سب سے ایک اور بہت بنیادی بات ہے جو ہم کو ترغیب دلاتی ہے کہ دیکھیے ہر شخص اپنے آپ کو اچھا کہلوانا چاہتا ہے. آپ بھی چاہیں گے کہ لوگ میری عزت کریں، تکریم کریں، مجھے اچھا کہیں. ہر کوئی شخص ایک فطری بات ہے، چاہتا ہے کہ لوگوں میں میرا ایک عزت و مقام ہو. اب جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے تو بھلے اس کے منہ پر کوئی کہے یا نہ کہے، حقیقت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان میں جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے اور لوگوں کا اس پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی نقصان کی شے ہے کہ آپ کی بات پر کسی کا اعتماد ہی نہ ہو. پھر کیا ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا جھوٹ بول بول کر کہ آپ واقعی سچ بھی بولیں گے تو لوگ اس کا اعتماد نہیں کریں گے، آپ پر اعتماد نہیں ہوگا. تو یہ کتنی بری بات ہے کہ کسی کا لوگوں کے درمیان میں جھوٹا مشہور ہو جانا. بلکہ روایتوں میں ہم نے یہ بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو جب ہم لوگوں کے درمیان اپنا جھوٹا مشہور ہونا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جانا یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ عز و جل مجھے یہ بری عادت ہے تو اس سے مجھے چھٹکارا عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے توفیق کے طلب جا رہے ہیں اور عملی کوشش بھی کرتے رہیں کہ جب تک عملی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس عادت کا چھٹنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. مدنی قافلے میں سفر کریں، بہترین وظیفہ ہے. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے، اچھوں کی صحبت میں آپ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل سچ کی عادت بنانے کا موقع ملے گا، جھوٹ سے اجتناب کرنے کا جذبہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے، ہمیں سچائی کا خوگر بنائے، جھوٹ جیسی بری لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائیوں میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا سلسلے کا وقت جو وہ اختتام پذیر ہوا. آئندہ انشاءاللہ عزوجل نئے موضوع کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.